السلام علیکم. ہم نماز با ترجمہ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے پہلے قیام کی اور پھر رکوع کی، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کی، اور پھر سجدے کی جو تسبیحات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ہم نے جائزہ لیا تھا، اس کا ترجمہ دیکھا تھا. اب ہم قعدہ یعنی جو ہم بیٹھتے ہیں اس کی ہم جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ہم دیکھیں گے ہم پڑھتے کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم جو اللہ میاں سے بات کر رہے ہیں وہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس پوزیشن کا، اس جگہ بیٹھنے کا. اس کو کہتے ہیں قعدہ. قعدہ جو ہے وہ آپ نے ایک لفظ دیکھا ہوگا قاعدہ. یہ قاعدہ بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، الف با تا سا. یہ قاعدہ جو ہے نا بنیاد کو کہتے ہیں. تو بنیاد، کیونکہ جتنی بھی زبان ہے اس کی بنیاد وہ الف با تا سا پہ ہی ہے، تو اسی لیے اس کو جو پڑھایا جاتا تھا اس کو قاعدہ کہتے ہیں. تو اسی بنیاد کو، اسی مین چیز جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہم، یا بیٹھنے کو ہم قاعدہ کہیں گے. تو قاعدہ وہ پوزیشن ہے، وہ طریقہ ہے جس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ میں سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. تو نماز تو ساری ہے ہی اللہ تعالیٰ سے گفتگو. تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں ہم کیا بات کہتے ہیں، ہم قاعدہ میں التحیات. التحیات سے پہلے ہم وہ لفظ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پہلے کسی اور ویڈیو میں پڑھے ہوئے. واہ کا مطلب یہ واہ کا مطلب بھی اور یہ للہ. جب ہم حرم شریف دیکھ رہے تھے تو الحمدللہ رب العالمین، تو للہ جو ہے وہ اللہ اور لام زیر لی، یہ دو سے مل کے بنا ہے. اس کا مطلب ہے لام زیر لی کا مطلب لیے، واسطے، اور اللہ تو اللہ کے لیے. اللہ للہ کا مطلب اللہ کے لیے. اب یہ التحیات رہ گیا، الصلاۃ رہ گیا، اور طیبات رہ گیا. یہ تین کیا چیزیں ہیں؟ عام طور پہ آپ کو جو اس کا ترجمہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام زبانی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں، اور تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کوئی کتاب کھولیں اس میں سے دیکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. یہ مالی عبادتیں، طیبات، یہ زبانی باتیں تحیات، اور یہ جسمانی باتیں. صلوات. لیکن یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ با محاورہ ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. تحیات جو ہے وہ انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریگارڈز، REGARDS، ریگارڈز، رسپیکٹ. کسی کو ہم زبانی طور پہ جو رسپیکٹ پیش کرتے ہیں، ہم خط کے آخر میں بھی لکھتے ہیں. جیسے ہم کوئی اچھے سے الفاظ لکھ دیتے ہیں خط کے اینڈ میں کہ یور سنسیئرلی، فقط آپ کا دوست، اور آپ کا محسن، آپ کا بھائی، آپ کے لیے دعا گو. تو یہ جو ہم اپنی اچھی جذبات کا، اپنے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ان ریگارڈز کو، اس رسپیکٹ والے کلمات کو ہم تحیات کہتے ہیں عربی میں. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے تمام زبانی احترام. تمام زبانی احترام، کہ ہم زبان سے کسی کا احترام کر رہے ہیں، کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں. اور یہ تمام کا لفظ کیوں لگایا؟
اس کو میں کچھ ویڈیوز میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ال جب شروع میں آتا ہے تو ہم کسی چیز کی بڑی شکل کو، اس کی مکمل شکل کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے الانسان، تو الانسان کا مطلب وہ تمام انسان جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں. تو اسی طرح التحیات، یہ التحیات نہیں ہے، التحیات. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ یہ التحیات کیوں ہے، التحیات کیوں نہیں ہے. وہ گرامر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں ویسے آپ کو یاد بھی ہے. تو آپ اس کو التحیات، التحیات کا مطلب ہے تمام زبانی احترام جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جو ہم زبانی کلامی کسی کا احترام کرتے ہیں یا لکھ کے کرتے ہیں. یہ التحیات، اس میں ریگارڈز، رسپیکٹ، آنر کسی کو دے رہے ہیں تو وہ تمام جو ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا، اب اس آنر میں، اس احترام میں ہم دو چیزیں اور شامل کر رہے ہیں، صلوات اور طیبات. اب صلوات کا اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ ہے نمازیں. تمام نمازیں. تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب اس کا جو کیا کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ صلات کی جمع ہے، صلوات، کہ ہم جو حرکت کے ذریعے جو عبادت، نمازیں یا حرکت کے ذریعے احترام پیش کرنا. وہی جسمانی عبادتیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کا دو طرح سے احترام پیش کر رہے ہیں اس میں. ایک تو ہم زبانی اور ایک حرکت کے ذریعے. مثلا اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام میں تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا اگر ہاتھ باندھ کچھ جو ہیں وہ احادیث کے حوالے سے اور کچھ جو عقائد ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ کھول کے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یہاں سینے پہ باندھ کے بھی نماز پڑھی، ہاتھ نیچے ناف کے نیچے باندھ کے بھی نماز پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی. تو جن لوگوں کو سمجھ آتی گئی وہ ویسے ویسے فالو کرتے گئے. تو اس میں فرقہ واریت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے احترام شو کرنا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقوں سے احترام شو کیا، تو جو بھی بندہ جس طرح احترام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرنے میں کر رہا ہے وہ اسے کرنے دیں. تو آپ نے اپنے لیے سمجھنا ہے کہ آپ کیا کس کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ صلوات کہ جسمانی طور پر جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جو ہم اگر جھک جاتے ہیں تو ہم کیوں جھکتے ہیں؟ تو وہ جسم کی ایک حرکت ہی ہے نا جھکنا، اور پھر ہم مزید جھک جاتے ہیں، سر اپنا زمین پہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا سر سب سے بڑی وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے آگے سر جھکانا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے آگے ہم اسی سر کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو جسمانی طور پہ ہم جھک گئے اللہ کے آگے، تو وہ اللہ کے آگے جھکنا جسمانی طور پہ وہ صلوات ہے. کہ اللہ تعالیٰ میں نے ابھی تک، یعنی ہم نماز پڑھ چکے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی زبان سے جتنی بھی کلمات ادا کیے، اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے جسم سے جتنا آپ کا احترام کیا اب تک، اور طیبات. یہ طیبات کے لیے، یہ طیب ایک لفظ ہے، تو یہ طیب کا مطلب پاکیزہ. یہاں ایک بڑی عربوں میں ایک رواج بھی ہے، کسی کو بلانا ہو تو اسے کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اے بھلے بھلے مانس، اے بھلے انسان، اے اللہ کے نیک بندے، اور جیسے اے اللہ کے بندے بات سن، تو وہ عربی میں کہتے ہیں یا طیب. کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں یا طیب. تو یا طیب کا مطلب اے اچھے انسان، اے پاکیزہ انسان، اے نیک بندے. تو وہ طیب جو ہے وہ پاکیزہ ہے. تو طیبات اس کی جمع ہے. یہ طیب سے طیبہ نکلا، یہ مذکر ہے، اور اس کا مؤنث جو ہے وہ طیبہ ہے. اور اس مؤنث کی جو جمع ہے طیبات، پاکیزہ چیزیں.
تو پاکیزہ چیزوں میں یہ مالی عبادتیں کیوں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ مال سے ہی آتی ہیں، کمانے سے آتی ہیں، تو وہ اسی لیے عام فہم بالکل کر کے وہ مالی عبادتیں کر دیتے ہیں. تو تمام پاکیزہ چیزیں اللہ کے لیے. اب جو غور و فکر کا پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے جتنا احترام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اپنے جسم سے جھک کر جتنا بھی احترام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یا احتراماً کھڑے ہو کے جتنا اللہ کا احترام کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے. اور جو پاکیزہ چیزیں، مثلا آپ نے سب سے پہلے اپنا کپڑا صاف ستھرا رکھا نماز قائم کرنے کے لیے، آپ نے جگہ چن کے صاف ستھری، حالانکہ جو گندی جگہ ہے وہ بھی تو اللہ کی ہے، لیکن آپ نے صاف ستھری جگہ منتخب کی. اگر مصلی آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے کوئی چادر بچھائی، کچھ بھی کیا، تو وہ بھی آپ نے پاک صاف چیز وہ چادر بچھائی، اپنے کپڑے پاک صاف رکھے، اپنے جسم پہ کوئی گندگی لگی تھی تو اس کو دھویا. تو آپ نے ہر چیز چن کر صاف ستھری اچھی وہ لے کے آئے اور پھر اللہ کی عبادت کی. تو یہ طیبات کی تھوڑی سی تشریح ہوگی. تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک چیز یاد رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ سلامتی مخلوق کے لیے. اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے سلام. سلام یعنی کہ وہ تو ہے ہی سلام. تو اس سلام کی جب ضرورت پڑتی ہے مخلوق کو تو ہم کہتے ہیں اس پر سلامتی، اس پر سلامتی، اس پر سلامتی. تو اللہ کو آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کے لیے سلامتی نہیں، یعنی اللہ کو السلام علیکم نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ اللہ کے سامنے جا کر اللہ سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ آپ آگے اس کی جو یہ آگے جاری رہتی ہے السلام علیکم ایھا النبی، ہم اس کو دیکھیں گے. تو فی الحال اس ویڈیو میں یہاں تک بس. اوکے، شکریہ.